الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. انسان کو اللہ تعالیٰ نے دوہرا وجود عطا فرمایا ہے. ایک انسان کا جسم ہے اور ایک انسان کی روح ہے، اور یہ دونوں وجود دو الگ الگ عالم کے ہیں. جسم مادی دنیا کا ہے، روح بالکل دوسری دنیا کی مخلوق ہے. خالص علمی زبان میں جسم عالم خلق کی مخلوق ہے، روح عالم امر کی مخلوق ہے. اس زمانے میں اکثر لوگ کوئی نہ کوئی سواری استعمال کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس ذریعے سے بات کو سمجھانا آسان کر دیا ہے. آپ کی اسکوٹر کا کلچ کیبل خراب ہو گیا تو آپ اسپیئر پارٹس کی دکان پر جا کر کہیں کلچ کیبل دے دو تو دکان والا نہیں دے گا، پوچھے گا کس کمپنی کی گاڑی ہے. پوچھتا ہے کون سا ماڈل ہے. جس کمپنی کی گاڑی ہے اسی کمپنی کا کیبل لگے گا، دوسری کمپنی کا نہیں لگے گا. تو جس طرح ہماری سواریوں میں جس کمپنی کی بنی ہوئی سواری ہے اسی کمپنی سے اس کے پارٹس بھی آتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جسم کو الگ عالم سے بنایا ہے، روح کو الگ عالم سے بنایا ہے. تو جسم کی جتنی ضرورتیں ہیں ان سب کو بھی اللہ تعالیٰ نے عالم خلق سے ہی پورا کیا ہے. جسم کی غذائیں بھی زمین ہی میں پیدا ہوتی ہیں، کیونکہ جسم زمین سے بنا، جسم مٹی سے بنا ہے. اگرچہ مٹی کی شکل بدل گئی ہے اور اتنی بدل گئی ہے کہ کسی کو حقیقت نہ معلوم ہو تو وہ مان نہیں سکتا کہ یہ مٹی ہے، لیکن حقیقت کو جاننے والا تو اس کا اعتراف کرے گا کہ ہے تو یہ مٹی. تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے جسم کو مٹی سے بنایا ہے تو جسم کی ساری غذائیں مٹی سے بنی ہیں، اور جسم بیمار ہو تو اس کی ساری دوائیں بھی مٹی سے بنی ہیں. اس کا لازمی تقاضا ہے کہ اگر روح بیمار ہو تو پھر اس کی دوا بھی وہیں سے آنا چاہیے جہاں سے روح آئی ہے. دوسری کمپنی کی دوا نہیں چلے گی. مٹی میں بنی ہوئی کوئی دوا روح کے کام نہیں آئے گی.
روح عالم خلق عالم امر کی مخلوق ہے، تو وہ بیمار ہو تو اس کی دوا بھی عالم امر سے آنی چاہیے اور اس کی غذا بھی عالم امر سے آنی چاہیے۔ جیسے ہمارے جسم کی بھوک ہوتی ہے، روح کی بھوک ایسی نہیں ہوتی۔ روح کی جو غذا ہے وہی دوا ہے، جو دوا ہے وہی غذا ہے۔ اللہ رحمان و رحیم ہے، اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جس کا اللہ نے حل نہ بنایا ہو، کوئی بیماری ایسی نہیں ہے جس کا اللہ نے علاج نہ بنایا ہو۔ جسم کی جتنی بیماریاں ہوتی ہیں وہ نئی ہو یا پرانی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصولی بات ارشاد فرمائی، ما خلق اللہ من داء الا وخلق له دواء۔ اللہ نے جو بیماری بنائی ہے اس کا علاج بھی بنایا ہے۔ کتنی بیماریاں ہیں جن کو کچھ عرصہ پہلے لا علاج سمجھا جاتا تھا اور اب اس کا علاج دریافت ہو گیا۔ ایک زمانہ تھا کہ ٹی بی کو لا علاج بیماری سمجھا جاتا تھا، جس کو ٹی بی ہو گئی بس اب اس کا علاج یہی ہے کہ وہ کفن پہن کر قبر میں آرام کرے، لیکن پھر ٹی بی کا علاج دریافت ہو گیا۔ کہتے ہیں اتفاق سے پینسلین دریافت ہو گئی، اتفاق سے کوئی کام نہیں ہوتا، سب کچھ اللہ کے سوچے سمجھے منصوبے کے مطابق ہوتا ہے۔ جب اللہ وہ دوا دینا چاہتے تھے تو اللہ نے کسی کے دل میں ڈال دیا، اس نے اس پر ریسرچ کیا، اس نے اس پر تحقیق کی، نہ اس سے پہلے کوئی کر سکا تھا نہ اس کے بعد کا انتظار کیا۔ پھر کینسر کو لا علاج سمجھا جاتا تھا، اب وہ بھی لا علاج نہیں رہتے۔ کوئی بیماری ایسی نہیں ہے جس کا علاج ہو۔ یہ اللہ کی محبت ہے انسانوں کے ساتھ، یہ اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی ہے۔ تو جب اللہ نے جسم کی ہر بیماری کا علاج پیدا کیا ہے اور اللہ انسانوں کو متوجہ کر دیتے ہیں، وہ تلاش کر لیتے ہیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ روح کی کوئی ضرورت ہو اور اللہ نے اس کو پورا کرنے کا انتظام نہ کیا۔ ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا۔ اسی بات کو قرآن نے بیان کیا، وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ۔ ہر زمانے میں راستہ دکھانے والے آئے ہیں، یہ راستہ دکھانے والے ہی تو روح کے معالج ہوتے تھے، یہی تو روح کے اطباء ہوتے تھے۔ اور پھر اخیر میں امام الانبیاء سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اللہ تعالیٰ نے آخری علاج قیامت تک کے لیے آپ کے ذریعے انسانوں کو عطا فرما دیا، جس کا نام ہے قرآن۔ باقی سارا دین قرآن سے جڑا ہوا ہے، جیسے درخت کی ساری شاخیں جڑ سے جڑی ہوتی ہے، تنا تو ایک ہی ہوتا ہے، لیکن تنے کے معنی یہ نہیں ہے کہ شاخوں کا انکار کر دیا جائے، شاخوں کو بھی تسلیم کیا جائے گا، لیکن ساتھ میں یہ حقیقت بھی سمجھی اور جانی جائے گی کہ یہ ساری شاخیں تنے سے جڑی ہوئی ہیں، تبھی ان کو غذا مل رہی ہے، تبھی ان میں تازگی ہے۔ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث مبارکہ ہیں وہ قرآن کی وہ تشریحات ہیں جو آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکھائی گئی ہیں۔ جب قرآن پاک نازل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے وعدہ فرمایا، ان علینا جمعہ وقرآنہ فإذا قرأناه فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ آپ بالکل مطمئن رہیں، ہم نے یہ قرآن اس لیے نہیں اتارا ہے کہ آپ اس کو بھول جائیں، ہم نے یہ قرآن اس لیے نہیں اتارا ہے انسان اس سے محروم ہو جائے، ہم نے اس کو باقی رکھنے کے لیے اتارا ہے، اس لیے آپ اس کا کوئی ایک حرف بھی نہیں بھول سکتے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم آپ کو پڑھائیں گے۔ اور
صرف قرآن کے الفاظ ہم آپ کو یاد نہیں کرائیں گے، ہر لفظ کے پیچھے ہماری کیا منشا ہے، ہماری کیا مراد ہے، ہم آپ کو وہ بھی بتلائیں گے۔ ثم ان علینا بیانا، پھر قرآن کا بیان، قرآن کی وضاحت، قرآن کی تشریح، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کے سلسلے میں جو کچھ بتلایا اور جو کچھ آپ کے قلب میں القاء فرمایا، اور پھر مختلف موقعوں پر وہ سب کچھ آپ نے امت کو سکھایا، کبھی زبان سے کہہ کر سکھایا، کبھی عمل اور کردار سے دکھا کر کے سکھایا، کبھی کسی کام کو ہوتا ہوا دیکھا اور آپ نے محسوس کیا یہ جو کام ہو رہا ہے یہ قرآن کی روح کے مطابق ہے، اور آپ نے اس پر خاموشی اختیار کر لی۔ یہ بھی سکھانے کا طریقہ ہے۔ یہ سب کچھ ہے جس کو محدثین احادیث کریمہ کہتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، حضور کا عمل اور حضور کی تقریر۔ میں نے جان بوجھ کر کے لفظ بدلا ہے اور محدثین کی اصطلاح استعمال کی ہے تقریر۔ اردو والے تقریر بولنے کو کہتے ہیں اور محدثین تقریر نہ بولنے کو کہتے ہیں۔ اس فرق کو اللہ کر یاد رکھا جائے۔ محدثین کے ہاں تقریر بولنے کو نہیں کہا جاتا، محدثین کے ہاں تقریر نہ بولنے کو کہا جاتا ہے۔ محدثین کے ہاں تقریر اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عمل کو دیکھ کر خاموش رہ کر اس کی تائید فرما دی، اس لیے کہ نبی کسی منکر پر خاموش نہیں رہ سکتے۔ نبی علیہ السلام کے سامنے کوئی غلط کام ہو تو آپ کبھی اس پر خاموشی نہیں اختیار کر سکتے، آپ اس کو ٹوکیں گے۔ تو اگر آپ نے کسی کام کو ہوتے دیکھا، کسی صحابی نے کوئی کام آپ کے سامنے کیا اور آپ نے اس پر خاموشی اختیار کر لی، تو یہ آپ کی خاموشی تائید ہے۔ اس تائید کو محدثین کے ہاں تقریر کہتے ہیں کہ آپ نے اس کی تائید فرما دی۔ کتنا فرق ہو جاتا ہے زبانوں کا۔ ہماری تقریر کے کیا معنی، ان کی تقریر کے کیا معنی۔ ہمارے یہاں تقریر کے معنی ہے کہ بولتے رہنا، کبھی خاموش نہ ہونا، اور ان کی تقریر کے معنی ہے خاموش رہنا، ایک لفظ نہ بولنا۔ تو یہ سب کچھ قرآن ہے، یہ سب کچھ قرآن کا حصہ ہے۔ اور پھر حضرات فقہائے کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کو سمجھ کر آپ نے مختلف موقعوں پر قرآن پاک کی جو تشریحات فرمائی ہیں ان کو سمجھ کر کہ آپ نے جو بات ارشاد فرمائی ہے یہ وقتی تھی یا دائمی تھی۔ اگر وقتی تھی تو وقت گزرنے کے ساتھ آپ کا فیصلہ بدل گیا تھا، یا دائمی فیصلہ تھا جو ہمیشہ باقی رہے، اس لیے کہ فیصلے الگ الگ قسم کے ہوتے ہیں۔ بعض فیصلے وقتی ہوتے ہیں، وقت گزرنے کے بعد وہ فیصلے بدل جاتے ہیں، اسی کو منسوخ کہتے ہیں شریعت کی زبان میں۔ بعض فیصلے مستقل ہوتے ہیں جن کو محکم کہتے ہیں۔ تو احادیث کریمہ کے بہت سارے مضامین ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان وقتی فیصلوں کی ترجمانی کرتے ہیں جو آپ نے اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق کیے تھے، اور بعد میں ان میں تبدیلیاں آئی، اور اس کی مثال موجود ہے۔ ابتداء جب اللہ تعالیٰ نے نماز فرض فرمائی تو نماز میں بولنے کی اجازت تھی، بولنے سے نماز نہیں ٹوٹتی تھی۔ آپ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے اور صحابہ کرام تشریف لاتے تھے اور آپ کو سلام کرتے تھے، آپ جواب دیتے تھے، وعلیکم السلام کہتے تھے، اور پھر آپ کی نماز جاری رہتی تھی۔ صحابی دیکھ کر مطمئن ہو جاتے تھے حضور نے جواب دے دیا، لیکن حضور نماز پڑھ رہے ہیں، اب اس سے زیادہ کوئی بات کرنے کی گنجائش نہیں ہے، تو سلام کا جواب دینے سے نماز نہیں ٹوٹتی تھی۔ اب اگر آج کوئی صحابی حدیث سنے اور جواب دینا شروع کر دے تو ان کی نماز بچے گی۔ ایک صحابی کہتے ہیں میں حاضر ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، مجھے معلوم نہیں تھا کہ اللہ کے یہاں سے حکم بدل گیا ہے۔ میں نے سلام کیا، حضور نے جواب دے دیا۔
میں گھبرا گیا، لگتا ہے حضور کسی بات پر مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول ناراض ہوں تو دین و دنیا سب تباہ۔ وہ کہتے ہیں میں کہہ نہیں سکتا میری کیا حالت تھی جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو فرمایا اب اللہ تعالیٰ نے نماز میں کچھ بھی بولنے سے منع کر دیا ہے، اس لیے میں نے تم کو سلام کا جواب نہیں دیا۔ تو اب اگر کہیں حدیث کے ذخیرے میں یہ روایت موجود ہو اور یہ علمی امانت ہے کہ ہر بات محفوظ رکھی جائے، محدثین نے علمی امانت کے طور پر ہر بات محفوظ رکھی، حتیٰ کہ جو احکام منسوخ ہو گئے ان کے سلسلے کی روایات کو بھی محدثین نے محفوظ رکھا تاکہ اسلام کی پوری تاریخ محفوظ رہے۔ تو وہاں تو ساتھ میں نہیں لکھا رہے گا کہ یہ حکم اتنے سالوں کے لیے تھا پھر منسوخ ہو گیا۔ تو یہ فقہائے کرام کا کام ہوتا ہے کہ وہ تلاش کرے کہ یہ حکم باقی رہنے والا تھا یا منسوخ ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کیا تھی؟ بسا اوقات کوئی حکم ہر ایک کے لیے ہوتا ہے، بسا اوقات کوئی حکم مخصوص حالات کے لیے ہوتا ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، ایک صحابی تشریف لائے، انہوں نے آ کر سوال کیا حضور کیا روزے میں اپنی بیوی کا بوسہ لے سکتا ہوں؟ حضور نے فرمایا بالکل نہیں۔ جو لوگ موجود تھے انہوں نے سنا، ان کو ایک حکم معلوم ہو گیا نا، آپ کی زبان مبارک سے جو بات نکلی وہ دین کا حکم ہے، معلوم ہو گیا سب۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ اسی مجلس میں تھوڑی دیر میں ایک دوسرے صحابی تشریف لائے اور انہوں نے آ کر بے علمی یہی سوال کیا حضور میں روزے کی حالت میں اپنی بیوی کا بوسہ لے سکتا ہوں؟ حضور نے فرمایا ہاں لے سکتا ہوں۔ تو کیا نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم متضاد باتیں کریں گے؟ کسی سے کچھ کہہ دیں، کسی سے کچھ کہہ دیں، کسی سے خوش ہیں تو اجازت دے دیا، کسی سے ناراض ہیں تو منع کر دیا۔ یہ سیاسی لیڈروں کیا ہوتا ہے، پیغمبر کیا نہیں ہوتا۔ یہ حسن اتفاق ہے کہ یہ دونوں واقعے ایک ہی دن ایک ہی مجلس میں پیش آئے، ورنہ یہ واقعے الگ الگ مقامات پر بھی پیش آ سکتے تھے، الگ الگ دنوں میں بھی پیش آ سکتے تھے، تو یہ بھی ہوتا ہے۔ تو جو صحابہ کرام وہاں موجود تھے، پوچھنے والے تو آئے، پوچھا چلے گئے، جنہوں نے پہلے پوچھا وہ بھی چلے گئے، جنہوں نے بعد میں پوچھا وہ بھی چلے گئے۔ جو صحابہ کرام وہاں تشریف فرما تھے انہوں نے عرض کیا حضور ہم لوگ بات سمجھ نہیں سکے، آپ نے ایک سے کہا نہیں، ایک سے کہا ہاں۔ فرمایا دیکھو جنہوں نے پہلے سوال کیا تھا وہ جوان آدمی تھے، ان کو اجازت نہیں دے سکتی دی جا سکتی تھی، اس لیے کہ پھر وہ آگے اپنے کو سنبھال نہ پاتے اور روزہ توڑ دیتے۔ جنہوں نے بعد میں سوال کیا وہ بوڑھے آدمی تھے، ان سے اطمینان تھا کہ بس وہ یہیں تک رہیں گے، اس سے آگے نہیں بڑھیں گے، اس لیے ان کو اجازت دے دی گئی۔ اب فقہا نے اس کو سامنے رکھ کر یہ نتیجہ نکالا کہ اچھا روزے میں بوسہ لینے سے وضو روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن اس سے احتیاط کرنا چاہیے اس لیے کہ اس سے آگے بڑھ جانے سے روزہ ٹوٹ جائے۔ یہ بات تو دونوں جگہ حضور نے نہیں فرمائی تھی۔ یہ جو گہرائی ہوتی ہے علم کی، عربی زبان میں فقہ علم کی گہرائی کو کہتے ہیں، یہ جو گہرائی ہوتی ہے یہ ہر ایک کے نصیب میں نہیں ہوتی، یہ بہت باکمال لوگ ہوتے ہیں جو ان گہرائیوں تک پہنچتے ہیں، انہی کو امت میں فقہا کہا گیا ہے اور انہوں نے قرآن و حدیث کا نچوڑ امت کے سامنے پیش کیا۔ اس میں بسا اوقات نتیجے تک پہنچنے میں رائے کا اختلاف بھی ہو سکتا ہے، فطری بات ہے، اسی لیے مجتہدین کے یہاں اختلاف ہوا تو الگ الگ فقہ کے مکاتب فکر بنے، لیکن وہ سارے مکاتب فکر برحق ہیں۔ ایک آدمی کسی ایک ہی بڑے کے پیچھے چل سکتا ہے، کئی کے پیچھے نہیں چل سکتا، تو یہ فقہ بھی قرآن سے الگ کوئی چیز نہیں ہے، جس طرح حدیث قرآن سے الگ کوئی چیز نہیں ہے، اسی طرح فقہ بھی قرآن سے الگ کوئی چیز نہیں ہے۔ قرآن ایک تنا ہے جس کی یہ سب شاخیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن اتارا اپنے نبی علیہ السلام پر اور قیامت تک کے لیے اتارا۔ کیوں؟
اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ انسانوں کی ضرورت تو قیامت تک باقی رہے گی نا، ضرورت تو نہیں ختم ہو سکتی۔ تو جب آپ کے بعد کوئی پیغمبر آنے والا نہیں ہے، آپ کے بعد پھر آسمان سے کوئی وحی آنے والی نہیں ہے، کوئی کتاب آنے والی نہیں ہے، اور انسانوں کی ضرورت قیامت تک باقی رہے گی، تو پھر اللہ کی محبت کا تقاضا یہ تھا کہ جو آخری وحی ہے وہ بھی قیامت تک باقی رہے، جو اللہ کی آخری کتاب ہے وہ بھی قیامت تک باقی رہے۔ آپ سے پہلے جو انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے، ان کی نبوتیں قیامت تک کے لیے نہیں تھی، ان کی نبوتیں دنیا کے تمام انسانوں کے لیے نہیں تھی، محدود زمانوں کے لیے تھی، محدود مسافتوں کے لیے تھی، محدود اوقات کے لیے تھی۔ اسی لیے ایک نبی کے بعد دوسرے نبی کو، دوسرے نبی کے بعد تیسرے نبی کو اللہ تعالیٰ مسلسل بھیجتے رہے۔ ثم ارسلنا رسلنا تترا، قرآن کہتا ہے ہم برابر ایک کے پیچھے ایک پیغمبر بھیجتے رہے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا تھا، لوگوں کی ضرورتیں بدلتی جاتی تھیں، انسانیت آہستہ آہستہ ترقی کر رہی تھی، اور الگ اپنے ایک مدرج سے دوسرے مدرج میں اور دوسرے مدرج سے تیسرے مدرج میں داخل ہو رہی تھی۔ جیسے بچہ چھوٹا ہوتا ہے، پھر بڑا ہوتا ہے، پھر جوان ہوتا ہے، پھر بوڑھا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ اس کا جسم بڑھتا رہتا ہے، اس کا لباس بدلتا رہتا ہے، اس کے کپڑے بدلتے رہتے ہیں، اس کی ضروریات بدلتی رہتی ہیں۔ آپ کا چھوٹا سا بچہ ایک معمولی سی گاڑی سیل سے چلنے والی، ریموٹ سے چلنے والی لے کر کے کتنا خوش ہو جاتا ہے۔ جس دن اس کی شادی ہو اس دن بھی وہی تحفہ ذرا دے کر کے دیکھیے، وہ حیرت سے دیکھے گا کہ ابا کو کیا ہو گیا۔ ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ اتنی جلدی سٹیا جائے گی۔ شوق بدل جاتے ہیں، ضرورتیں بدل جاتی ہیں۔ اسی طرح جیسے جیسے انسانیت ایک سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے مرحلے کو پار کر رہی تھی، آگے بڑھ رہی تھی، اس کی ضرورتیں بدل رہی تھیں، تقاضے بدل رہے تھے، اور ان تقاضوں کی رعایت کرتے ہوئے نئے نئے احکام آ رہے تھے۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جس نبی کے ذریعے ہدایت ملتی ہے، جس نبی کے ذریعے کتاب ملتی ہے، اللہ کی محبت ملتی ہے، اللہ کی معرفت ملتی ہے، اس سے بے پناہ عقیدت ہوتی ہے، اور انسان اس کو چھوڑنا نہیں چاہتا۔ تو ایک کے بعد جب دوسری کتاب آتی، ایک پیغمبر کے بعد دوسرے پیغمبر کے ذریعے نئے احکام آتے، تو پرانے لوگ کہتے ہیں ہم پہلی کتاب کو نہیں چھوڑ سکتے، ہم پہلے والے پیغمبر کی سیرت کو نہیں چھوڑ سکتے، اور اس میں بڑی کشمکش پیدا ہوتی، بڑی کھینچتانی پیدا ہوتی۔ اللہ تعالیٰ اتنے بڑے امتحان میں انسانوں کو نہیں ڈالنا چاہتے تھے، اس لیے اللہ نے یہ انتظام کیا کہ وقت گزرنے کے بعد کتاب بچے گی، کوئی پکڑنا بھی چاہے تو پکڑنے کے لیے ہو نہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ پیغمبر کی سیرت محفوظ ہی نہ رہے، کوئی اس پر عمل کرنا بھی چاہے تو نہ کر سکے۔ یہ اللہ کا انتظام تھا۔ تورات میں تحریف ہو گئی، انجیل میں تحریف ہو گئی، زبور میں تحریف ہو گئی، یہ اتفاق سے نہیں ہو گیا، یہ اللہ کا انتظام تھا۔ اللہ نے دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے، اور قرآن میں آج تک کوئی تحریف نہیں ہو سکی، یہ بھی اتفاق نہیں ہے، یہ اللہ کا انتظام ہے۔ لیکن ایک اور اہم بات سمجھیے اس موقع پر، کہ اللہ نے دنیا کو دارالاسباب بنایا، اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے ہر فیصلے کو نافذ کرنے کے لیے اسباب پیدا فرماتے ہیں۔ بھلائی کے بھی اسباب ہوتے ہیں، برائی کے بھی اسباب ہوتے ہیں۔ بھلائی بھی اللہ کے حکم سے دنیا میں پھیلتی ہے، برائی بھی اللہ ہی کے حکم سے دنیا میں پھیلتی ہے۔ اللہ الہادی بھی ہے، اللہ المضل بھی ہے۔ ہادی بھی اللہ کی صفت ہے، مضل بھی اللہ کی صفت ہے۔
لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے، اس لیے جب اللہ چاہتے ہیں کہ انسانوں کو آزمایا جائے اور ان میں گمراہی پھیلا کر دیکھا جائے کہ کون کون بہک جاتا ہے، کون کون پھسل جاتا ہے، کون اپنے کو سنبھالتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ان بد نصیبوں کا انتخاب فرماتے ہیں جو اللہ کی نگاہوں سے گرے ہوئے ہیں، جن سے اللہ ناراض ہیں۔ اسی کے کام کے لیے اللہ نے شیطان کو لگایا، اسی کام میں شیطان کے پیچھے چلنے والے لگتے ہیں۔ ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہتے ہیں اور وہ اپنی بد نصیبی کی وجہ سے جہنم کا ایندھن بنتے ہیں۔ ایک حدیث قدسی کا مفہوم ہے، پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں خیر بھی میں پھیلاتا ہوں، شر بھی میں پھیلاتا ہوں۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو میں خیر کے لیے استعمال کرتا ہوں، اور بہت بد نصیب ہیں وہ لوگ جن کو میں شر کے لیے استعمال کرتا ہوں۔ اللہ ایسی بد نصیبی سے میری، آپ کی اور تمام انسانوں کی حفاظت کرے۔ ہر ایک کو اپنی اپنی فکر کرنی چاہیے۔ تو چونکہ اللہ کی منشا یہ تھی کہ کتابیں محفوظ نہ رہیں، اور اس بات کو سمجھیے کہ کتابوں کے محفوظ رہنے میں ایمان والوں کے لیے زیادہ بڑی دشواری تھی، وہ بڑی سخت آزمائش میں مبتلا ہو جاتے، بڑی کشمکش ہو جاتی ان کی زندگی میں۔ اس لیے اللہ چاہتے تھے کہ جب نئی کتاب آئے تو ہر ایمان والے کو معلوم ہو بھائی دوسرا کوئی راستہ ہی نہیں، اس لیے کہ پچھلی کتاب ہے ہی نہیں، صرف اس کا نام بچا ہے، اس کی حقیقی مضمون تو بچی نہیں، اس میں تو تحریف ہو گئی، اس میں تو تبدیلی ہو گئی۔ ہدایت کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایک اللہ کی کتاب، بنیاد اللہ کی کتاب ہوتی ہے، باقی ساری چیزیں اسی سے جڑی ہوتی ہیں، اور ایک اللہ کے نبی کی زندگی، نبی کی سیرت، یہ دو چیزیں ہوتی ہیں۔ نبی کی سیرت کو اللہ کی کتاب کی عملی تفسیر سمجھ لیجئے، اور اللہ کی کتاب کو نبی کی سیرت کی علمی تعبیر سمجھ لیجئے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ کے اخلاق بہت بلند۔ بعض صحابہ کرام پہنچے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں، انہوں نے عرض کیا کہ اماں جان، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند اخلاق کی تعریف فرمائی ہے، ہمیں بتلا دیجیے وہ بلند اخلاق کیا تھے تاکہ ہم بھی ان کو اپنائیں۔ تو آپ نے سادہ سا جواب دیا، کانا خلقہ القرآن، وہ بلند اخلاق قرآن ہے، یعنی آپ کی پوری زندگی گویا چلتا پھرتا قرآن ہے۔ جس کام کو کرنے کا اللہ نے حکم دیا آپ وہی کرتے تھے، جس کام سے اللہ نے منع کیا آپ اس کو کبھی نہیں کرتے تھے۔ آپ کے اخلاق کو جاننا چاہتے ہو تو قرآن کو پڑھو، قرآن جو کہے وہ کرو، قرآن جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے نبی کی طرف منسوخ کر کے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، تمہیں نبی جو دے اسے لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ تو اللہ کی کتاب میں اور پیغمبر کی زندگی میں ایسا جوڑ ہوتا ہے کہ پیغمبر کی زندگی اللہ کی کتاب کی عملی تفسیر ہوتی ہے، اور اللہ کی کتاب پیغمبر کی زندگی کی علمی تعبیر ہوتی ہے۔ یہاں جو بات علمی طور پر کہی گئی ہے یہاں اس کو عمل میں دکھایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام فرمایا، ہر نئی شریعت کے آنے سے پہلے پچھلے صاحب شریعت کی کتاب بھی محفوظ نہیں رہی، زندگی بھی محفوظ نہیں۔ آج دیکھ لیں ہم پوری عیسائی دنیا کے پاس نہ اللہ کی کتاب ہے نہ نبی کی زندگی، وہ عمل کرنا بھی چاہیے۔ کوئی عیسائی اخلاص کے ساتھ انجیل پر عمل کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا، اس لیے کہ انجیل ہے ہی نہیں۔ کوئی عیسائی کمال اخلاص کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ بنا کر جینا چاہے تو نہیں جی سکتا، اس لیے کہ اس کے بعد حضرت عیسیٰ کی سیرت ہی نہیں۔ کوئی یہودی پورے اخلاص کے ساتھ تورات پر عمل کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس کے بعد تورات نہیں ہے۔ کوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو اپنانا چاہے تو نہیں اپنا سکتا، اس لیے کہ اس کے بعد حضرت موسیٰ کی سیرت نہیں ہے، کسی پیغمبر کی سیرت محفوظ نہیں۔ وجہ وہی ہے
اگر ان کے پاس سیرتیں محفوظ ہوتی تو ان کو یہ کہنے کا حق ہوتا کہ ہمارے پاس اللہ کے نبی کی سیرت موجود ہے تو ہمیں کسی نئی سیرت کی ضرورت نہیں، ہمارے پاس اللہ کی اتاری ہوئی کتاب موجود ہے تو ہمیں کسی نئی کتاب کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے اس آزمائش سے سارے انسانوں کو بچا دیا، کسی کے پاس اللہ کی کتاب نہیں ہے، کسی کے پاس کسی نبی کی سیرت نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کی حکمت ہے۔ اس کے لیے اللہ نے لگایا شیطان کو۔ شیطان متکبر ہے، اسی لیے اس نے حضرت آدم علیہ السلام کا سجدہ نہیں کیا تھا۔ اس کے دل میں تھا، اللہ نے سوال کیا تو زبان پر آ گیا، انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ اللہ میں آدم سے بہتر ہوں، میں آدم سے اچھا ہوں، آپ نے مجھے آگ سے بنایا ہے، آدم کو مٹی سے بنایا ہے۔ یہ اس کا تکبر تھا۔ اور اصول یاد رکھیے، ہر متکبر بے وقوف ہوتا ہے، چاہے اس کے پاس 50 PhD کی ڈگریاں ہوں، ہر متکبر بے وقوف۔ دنیا کے جتنے متکبرین ہیں آپ ان کی باتوں کو غور سے سن لیجئے، آپ ان کے بیانات کو غور سے سن لیجئے، آپ ان کی زندگیوں کا جائزہ لے لیجئے، آپ کو ہنسی آئے گی۔ وہ بچوں کی طرح بے وقوفی کی باتیں کرتے چاہے وہ جتنے پڑھے لکھے ہوں۔ سمجھداری کے لیے عاجزی ضروری ہے، سمجھداری کے لیے تواضع ضروری ہے۔ متواضع سمجھدار ہوتا ہے، متکبر ہمیشہ بے وقوف ہوتا ہے۔ شیطان کی بے وقوفی کو محسوس کیجیے۔ جب اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تم نے آدم کا سجدہ کیوں نہیں کیا، تو اس نے تکبر کی وجہ سے جواب دیا نا کہ میں بہتر ہوں، میں سینئر ہوں، آدم جونیئر ہے۔ اتنی موٹی سی بات وہ نہیں سمجھ سکا کہ مجھے سجدہ کرنے کا حکم آدم نے نہیں دیا، پروردگار عالم نے دیا ہے۔ وہ حضرت آدم کے مقابلے میں سینئر تھا، اللہ کے مقابلے میں تو سینئر نہیں تھا۔ وہ حضرت آدم سے مقابلہ کر سکتا تھا کہ حضرت آدم مٹی سے بنے ہیں اور میں آگ سے بنا ہوں، اور مٹی کی خصوصیت پستی ہے اور آگ کی خصوصیت بلندی ہے، لیکن حکم اللہ نے دیا تھا۔ اور اللہ کے سامنے تو سب بندے ہیں، سب کا کام ہے اللہ کا کہنا ماننا، لیکن اتنی موٹی سی بات وہ کیوں نہیں سمجھ سکا؟ اپنے تکبر کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ پچھلی کتابیں محفوظ نہ رہیں، اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ کسی نبی کی سیرت محفوظ نہ رہے۔ اس کے لیے اللہ نے استعمال فرمایا اس بد نصیب کو، اسے لگا دیا، اور وہ اپنی بے وقوفی اور حماقت کی وجہ سے مستقل یہ سمجھتا رہا کہ میں نے اللہ کو ایسا تنگ کیا ہوا ہے، میں نے اللہ کو نعوذ باللہ ایسا بے بس کیا ہوا ہے کہ دیکھو ایک کے بعد ایک کتاب اتار دے میں بدل جاتا ہوں، میں بھلا دیتا ہوں، میں تبدیلیاں کرا دیتا ہوں، میں تحریف کرا دیتا ہوں، ایک کے بعد ایک پیغمبر کو بھیجتے ہیں، میں لوگوں کے ذہنوں سے پیغمبر کی زندگیاں نکال دیتا ہوں، میں اس میں خلط ملط کر دیتا ہوں، میں اس میں مبالغہ کرا دیتا ہوں، میں ان سے انتہا پسندی کے فیصلے کراتا ہوں، تو گویا میں کامیاب ہوں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اللہ ناکامیاب۔ وہ یہ سمجھ رہا تھا میری اللہ کے ساتھ جنگ ہے اور اللہ مسلسل پسپا ہو رہے ہیں اور میں مسلسل ہر محاذ پر کامیاب ہو رہا ہوں۔ دیکھو حضرت نوح کو اللہ نے کتاب دی، میں نے مٹا دیا۔ دیکھو حضرت ابراہیم کو اللہ نے کتاب دی، میں نے مٹا دیا۔ حضرت موسیٰ کو اللہ نے کتاب دی، میں نے مٹا دیا۔ حضرت داؤد کو اللہ نے کتاب دی، میں نے مٹا دیا۔ حضرت عیسیٰ کو اللہ نے کتاب دی، میں نے مٹا دیا۔ اور کس کو اللہ نے کتاب دی اللہ کو معلوم ہے۔ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ ہم نے آپ کو بہت سے پیغمبروں کے نام بتائے ہیں اور بہت سے پیغمبروں کا ہم نے آپ سے تذکرہ بھی نہیں کیا ہے۔ کتنے نبی آئے ہیں، کتنے رسول آئے ہیں، ان کی تعداد اللہ کو معلوم ہے۔ کتنی کتابیں آئی ہیں اللہ کی طرف سے دنیا میں، ان کی تعداد بھی اللہ ہی کو معلوم ہے۔ بعض ایسی کتابیں ہیں جن کے حوالے ہمارے پاس ہیں لیکن وہ ان کے نام نہیں معلوم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنی سب سے پہلی کتاب حضرت نوح علیہ السلام پر نازل فرمائی تھی۔ اس کتاب کا کیا نام تھا معلوم ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کتاب کا حوالہ دیا
سورۃ الاعلی میں ارشاد فرمایا ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، یہ بات پچھلی کتابوں میں موجود ہے، حضرت ابراہیم کی کتاب میں، حضرت موسیٰ کی کتاب میں۔ حضرت موسیٰ کی کتاب تورات ہے، ہمیں معلوم ہے، حضرت ابراہیم کی کتاب کون سی ہے نہیں معلوم۔ تو بعض کتابوں کے حوالے اللہ نے دیے لیکن کتابوں کا علم نہیں ہے، بعض کتابوں کا تذکرہ بھی نہیں کیا، بعض رسولوں کا اللہ نے نام لیا، ان پر نازل ہونے والی کتابوں کا ہمیں علم نہیں ہے، اور کتنے رسول ہیں جن کا اللہ نے نام بھی نہیں لیا، لیکن حضرت آدم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا، اور شیطان بڑا خوش ہوتا رہا کہ میں نے اللہ کو بے بس کیا ہوا ہے، گویا میں نے ہر محاذ پر اللہ کو شکست دی ہوئی ہے، اور اللہ مسلسل ہار رہے، اپنی کتابیں مجھ سے نہیں بچا پاتے، اپنے بھیجے ہوئے نبیوں کی سیرتیں مجھ سے نہیں بچا پاتے، مجبور ہو کر انہیں دوسری کتاب بھیجنی پڑتی ہے، مجبور ہو کر انہیں دوسرا پیغمبر بھیجنا پڑتا ہے، یہ اس کا بیوقوفی کا فیصلہ ہے۔ لیکن جب بعثت ہوئی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور جب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل فرمایا، تو اب اللہ کی پالیسی بدل گئی۔ اب تک کی پالیسی یہ تھی کہ کتاب محفوظ نہ رہے، اب پالیسی یہ تھی محفوظ رہے۔ اب تک کا فیصلہ یہ تھا کہ کسی نبی کی سیرت محفوظ نہ رہے تو محفوظ نہیں ہے، اب فیصلہ یہ ہوا امام الانبیاء خاتم النبیین کی سیرت قیامت تک محفوظ رہے تو شیطان سر کے بل کھڑا ہو جائے، کچھ نہیں بگاڑ سکا، کچھ نہیں مٹا سکا، کچھ نہیں بدل سکا۔ لیکن شیطان کی تو عادت بگڑی ہوئی تھی نا، اس لیے اس کو یہ خیال ہوا کئی دن رہے گی یہ کتاب، کون سی کتاب میرے سامنے ٹک سکی ہے، کئی دن لوگ یاد رکھیں گے نبی کی صورت، کون سی نبی کی سیرت میرے سامنے ٹک سکی ہے۔ مجھے اتنا طویل تجربہ ہے، دنیا میں بھی بڑے عہدوں پر انہی کو موقع دیا جاتا ہے جن کا سابقہ تجربہ ہو، جو نئے نئے پڑھ کے نکلے ہوں ان کو اچانک کوئی بڑی ذمہ داری نہیں دی جاتی۔ تو شیطان کو یہ اطمینان تھا مجھے تو حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کا اتنا طویل تجربہ ہے، کتابوں کو بدلنے کا، سیرتوں کو بدلنے کا، زندگیوں کو بھلا دینے کا، تو میرے اس تجربے کے مقابلے میں قرآن کی کیا حیثیت ہے، اور میرے اس تجربے کے مقابلے میں مکے میں پیدا ہونے والے محمد ابن عبداللہ کی زندگی کی کیا حیثیت ہے، میں چند دنوں میں بدل دوں۔ اور اس نے وہ سب کچھ کیا اور اس سے بڑھ کے کیا جس سے پہلے کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے یوں ہی خدا کا بیٹا نہیں بنا دیا، کیسی بھیانک سازشیں ہوئی۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو یوں ہی خدا کا بیٹا نہیں کہا جانے لگا، کتنی بھیانک سازش کی شیطان نے، اس سے زیادہ بھیانک سازش کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، حضرت علی کے نام پر، اہل بیت کے نام پر، اور شیطان نے یوں سمجھا تھا کہ اسلام کا نام و نشان مل جائے گا، لیکن کچھ بد نصیبوں نے اپنی قسمت پر بد نصیبی کی مہر لگوا لی، لیکن اسلام کا تو کچھ نہیں نکلا۔ دین تو اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ اسی طرح محفوظ ہے، قرآن اس طرح محفوظ ہے کہ اس زمانے میں، کمپیوٹر کے زمانے میں، پوری دنیا میں قرآن پاک کے جتنے نسخے ہیں، پہلی صدی سے لے کر کے 14ویں صدی تک کے پوری دنیا میں کتنے نسخے ہیں، وہ سارے نسخے جمع کیے ہیں۔ صحابہ کرام کے زمانے کے نسخے، پھر تابعین کے زمانے کے نسخے، پھر تبع تابعین کے زمانے کے نسخے، اور پھر بعد کی صدیوں کے نسخے۔ 14 صدی کا زمانہ معمولی نہیں ہوتا۔ پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں یہاں، جانتے ہیں کسی ایک مصنف کی کسی کتاب کو ایڈٹ کرنا ہو تو کتنا مشکل ہوتا ہے، کسی محقق کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے جب وہ دنیا کے مختلف لائبریریوں سے چند قلمی نسخے جمع کرتا ہے تو ان میں بسا اوقات آپس میں جملوں میں اتنا فرق ہوتا ہے کہ اس کے لیے طے کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کون سا لفظ اصلی ہے، کون سا لفظ الحاقی ہے، کون سا لفظ مصنف کا ہے، کون سا لفظ اس کے کسی طالب علم کا ہے، اور کون سا لفظ اصل مصنف کا ہے، کون سا لفظ کسی شارح کا ہے۔ جو لوگ علم و تحقیق کا کام کرتے ہیں ان سے پوچھئے کہ کتنی دشواریاں پیش آتی ہیں۔ یہاں 1400 سال کا زمانہ گزر چکا تھا، 1400 سال کے زمانے کے ساری دنیا سے قرآن پاک کے نسخے جمع کر کے کمپیوٹر کے حوالے کیے گئے کہ کمپیوٹر ان میں کہیں ایک جگہ کسی ایک
لفظ میں فرق تلاش کرے، کمپیوٹر کو 14 صدیوں کے قرآن کے نسخوں میں آپس میں کہیں ایک حرف کا فرق نہیں ملا۔ حیرت ہوگی آپ کو، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی حفاظت کا ایسا غیر معمولی انتظام کیا ہے کہ اگر قرآن لکھنے والے کاتبوں سے کسی کاتب سے ابتدا میں جب مصحف عثمانی تیار ہوا تو کوئی لفظ اس زمانے کے عام عربی رسم الخط کے خلاف لکھ گیا ہے تو آج تک اسی طرح لکھا جاتا ہے، اس کو بھی نہیں بدلا گیا۔ آپ غور فرمائیے، عربی زبان میں جب الملائکہ لکھتے ہیں تو لام اور الف الگ لکھتے ہیں، کاف اور تا الگ لکھتے ہیں، یہ عربی کا رسم الخط ہے، لیکن قرآن میں الملائکہ ملا کر لکھا گیا ہے تو آپ کو دنیا میں 2 نسخے قرآن کے ایسے نہیں مل سکتے کہ کسی ایک میں ملا کر لکھا ہو، کسی ایک میں الگ کر کے لکھا ہو۔ حتیٰ کہ اگر کسی لفظ کے الف لام میں الف چھوٹ گیا ہے تو پوری دنیا میں قرآن کے ہر نسخے کو اسی طرح لکھا گیا ہے، قیامت تک اسی طرح لکھا جائے گا۔ ایسا غیر معمولی حفاظت کا تصور نہیں کیا جا سکتا دنیا میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس ضرورت کا تقاضا تھا پہلے کی کتابیں محفوظ نہ رہے، اسی ضرورت کا تقاضا ہے کہ اب محفوظ رہے۔ جس ضرورت کا تقاضا یہ تھا کہ پیغمبروں کی زندگیاں محفوظ نہ رہے، اسی ضرورت کا تقاضا ہے کہ پیغمبروں کی زندگیاں محفوظ رہے۔ ضرورتیں نہیں بدلی ہیں، تقاضے بدلے۔ اس کو یوں سمجھیے جیسے آپ کا 5 سال کا بیٹا، اس کے جسم کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے سائز کا کرتا بنایا جائے، جب وہ 15 سال کا ہو گیا تو اسی کے جسم کا تقاضا یہ ہے کہ اب کرتا دوسرا بنائے۔ اور جیسے جوان ہونے تک اس کے جسم کا یہ تقاضا تھا کہ ہر سال اس کے کپڑوں کا سائز بدلتا رہے، جوان ہونے کے بعد اب بڑھاپے تک اسی کے جسم کا تقاضا یہ ہے کہ اب کبھی اس کے کپڑوں کا سائز نہ بدلے۔ ایک وقت تک بدلتا رہتا ہے تو تقاضے نہیں بدلی، جسم نہیں بدلا، اس جسم کے تقاضے بدلے، ضرورت نہیں بدلی۔ لباس کی ضرورت جسم کو پہلے بھی تھی، لباس کی ضرورت جسم کو بعد بھی ہے۔ پہلے ہدایت کا تقاضا یہ تھا کہ پیغمبروں کی زندگیاں محفوظ نہ رہیں، پہلے ہدایت کا تقاضا یہ تھا کہ اللہ کی کتابیں محفوظ نہ رہیں تاکہ اللہ تعالیٰ دوسرے نئے احکام دے سکے، دوسرے نبیوں کے ذریعے ہدایت کا کام لے سکے۔ اب اسی ہدایت کا تقاضا یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی سیرت محفوظ رہے، اب اسی ہدایت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی کتاب محفوظ رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کے ہاتھ پیر نہیں باندھے، صرف رمضان میں قید کیا جاتا ہے وہ 1 مہینے کے، باقی وہ کھلا رہتا ہے۔ اور رمضان میں بھی صرف بڑے بڑے شیطان قید کیے جاتے ہیں، چھوٹے نہیں قید کیے جاتے، اور ہمارے آپ کے لیے تو چھوٹے ہی بہت کافی ہے۔ اور بلکہ بسا اوقات تو ہم کو شیطان کو اطمینان دلانا ہوتا ہے کہ بس جاؤ، اب تمہاری ضرورت نہیں، اب ہم خود اپنی ذات کے لیے بہت کافی ہیں، ہم اپنی گمراہی کے لیے خود کفیل ہو چکے ہیں، ہمارا نفس اتنا مضبوط ہو چکا ہے کہ اب ہمیں کسی شیطان کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اللہ کرے رمضان کے آنے سے پہلے پہلے ہماری تیاری مکمل ہو جائے، ہم مکمل پاک و صاف ہو جائیں اور ہم پورے رمضان کی رحمتیں برکتیں سمیٹ سکیں اور پھر آخری سانس تک اس کو بچا سکیں۔ صرف سمیٹ لینا کافی نہیں ہے، اس کو آخری سانس تک بچانا بھی ضروری ہے۔ تو شیطان کیوں اللہ تعالیٰ نے بچوں پر، شیطان کو اللہ تعالیٰ نے بے بس نہیں کیا، اس سے اس کے ہتھیار نہیں چھینے، اس کے اختیارات نہیں چھینے۔ اللہ نے کہا تیرے اختیار ویسی باقی رہے گے، تجھے بڑا غرور تھا نا کہ تو اللہ کو ہرا رہا ہے، اب ہم تجھے بتلائیں گے، وہ ہماری پالیسی تھی اس لیے ہم نے چھوڑ دی ہوئی تھی، اب ہمارا فیصلہ بدل گیا ہے، تیرا کوئی اختیار نہیں چھینا جائے گا، بلکہ پہلے تیرے پاس انٹرنیٹ نہیں تھا، تجھے انٹرنیٹ بھی دیا جائے گا، پہلے تیرے پاس کمپیوٹر نہیں تھا، تجھے کمپیوٹر بھی دیا جائے گا، پہلے تیرے پاس سائنس کی اعلیٰ ترقیات نہیں تھی، اب وہ بھی دی جائیں گی۔ اس کے باوجود ہمارا چیلنج ہے، ہم اپنی اس کتاب کی حفاظت کریں گے، مٹا کے دکھاتے ہیں۔ یہ ہے چیلنج، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس ذکر کو ہم نے اتارا ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ کسی کی ہمت ہے کہ اس کو بدل کے دکھا، کون سی کوشش ہے جو قرآن کی تحریف کے لیے نہیں کی گئی؟
وہ کون سی کوشش ہے جو نبی کی زندگی کو بھلانے کے لیے نہیں کی گئی؟ باہر سے بھی کوششیں کی گئی، اندر سے بھی کوششیں کی گئی، دشمنوں نے دشمن بن کے بھی کوششیں کی، دشمنوں نے دوست بن کے بھی کوشش، اپنائیت کا لباس پہننے کی بھی کوشش کی، نفرتوں کا اظہار کر کے بھی کوششیں کی گئی، اور محبتوں کا راگ الاپ کی بھی کوشش کی گئی، لیکن آج تک کوئی کوشش کامیاب نہیں ہوئی، اور قیامت تک کوئی کوشش کامیاب نہیں ہوئی۔ ہاں، جب اللہ ہی اٹھانا چاہیں گے تو اٹھا لیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ اللہ اپنی کتاب کو اٹھا لیں گے، جب اللہ اٹھانا چاہیں گے تو اٹھا لیں گے، جب تک اللہ باقی رکھنا چاہیں گے اس وقت تک کسی کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہو سکتی۔ چونکہ دنیا دارالاسباب ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ انتظام فرمایا ہے کہ فیصلے اللہ کے نافذ ہوتے ہیں، ذمہ داریاں ان کو دی جاتی ہیں، ان پر عائد کی جاتی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہوتا ہے۔ اللہ کا فیصلہ تھا کہ کتابیں نہ محفوظ رہے، لیکن شیطان اور شیطان کے جتنے چیلے ان کتابوں کی تحریف کے لیے استعمال ہوئے، ان سب کو تحریفوں کی سزا ملے۔ اللہ کا فیصلہ تھا کہ پیغمبروں کی زندگیاں محفوظ نہ رہے، لیکن ان پیغمبروں کی زندگیوں کو مٹانے کے لیے، ختم کرنے اور بھلانے کے لیے جتنے انسان اور جتنے جنات استعمال ہوئے ان سب کو سزائیں ملیں گی۔ بالکل اسی طرح دنیا چونکہ دارالاسباب ہے، اللہ کا فیصلہ ہے کہ قرآن محفوظ رہے گا۔ کسی حافظ کے ذریعے قرآن محفوظ نہیں رہتا، کسی مدرسے کے ذریعے قرآن محفوظ نہیں رہتا۔ اللہ نے مدرسوں کو بھی سبب بنایا، اللہ نے حافظوں کو بھی سبب بنایا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ قرآن محفوظ رہے، لیکن اللہ جن مدرسوں کو استعمال کرتے ہیں ان کو کریڈٹ دیتے ہیں، جن حفاظ کو استعمال کرتے ہیں ان کو کریڈٹ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم ہے، حفاظ کو اللہ کریڈٹ دیتے ہیں، یہ میری کتابوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور پھر ایسا انعام دیتے ہیں، ایسا انعام دیتے ہیں، فرماتے ہیں اچھا حافظ نے میری کتاب کی حفاظت کی، شرط یہ ہے کہ تقوی کی زندگی گزاری ہو، اللہ کے دین پر عمل کیا ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ایک حافظ اپنے خاندان کے ایسے ایسے 10 لوگوں کو جہنم سے بچا کر کے جنت میں لے کر کے جائے گا جن کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان کا جہنم میں جانا یقینی ہو چکا تھا۔ یعنی وہ کافر و مشرک نہیں تھے، لیکن ان کی ایسی عملی کمزوریاں تھیں جن کی وجہ سے اگر اللہ تعالیٰ اس حافظ کو ذریعہ نہ بنا دیتے تو وہ جہنم میں چلے جاتے، اللہ تعالیٰ اس حافظ کے ذریعے ان کو جنت میں بھیجا۔ ارشاد فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حافظ کے ماں باپ کو ایسا عزت کا تاج پہنائیں گے جو اتنا روشن ہوگا، اتنا روشن ہوگا کہ یوں سمجھو اگر تمہارے گھر میں سورج آ جائے تو کیسی روشنی ہوگی۔ حضور سمجھا رہے ہیں اگر تمہارے گھر میں سورج آ جائے تو کیسی روشنی ہوگی، ایسا روشن ہوگا وہ تاج۔ اور پھر حضور نے فرمایا سوچو جب اس حافظ کی وجہ سے اس کے ماں باپ کا اتنا اکرام ہوگا تو کوئی تصور کر سکتا ہے خود حافظ قرآن کا کتنا اکرام ہوگا؟ بس حافظ قرآن کے اکرام کو سمجھنے کے لیے بھی اتنا کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ حافظ باعمل سے، حافظ متقی سے، حافظ پرہیزگار سے، اللہ سے ڈرنے والے اور قرآن کا حق ادا کرنے والے حافظ سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے ارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، چلو قرآن پڑھنا شروع کرو اور جنت کے زینوں پر چلنا شروع کرو، جہاں تمہاری تلاوت مکمل ہوگی وہیں تمہاری جنت ہوگی۔ حالانکہ سب کچھ کرنے والے اللہ ہیں، حفاظت کرنے والے اللہ ہیں، یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ حفاظت ہوگی۔ کیونکہ پچھلی کتابوں کے لیے اللہ کا فیصلہ نہیں تھا کہ حفاظت ہو، اس لیے پچھلی کتابوں کے حافظ نہیں ہوتے، صرف قرآن کے حافظ ہوتے۔ ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، لندن میں ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، ایک عرب جو ایک مسجد میں مؤذنی فرماتے ہیں، یمن کے رہنے والے، تقریباً 1 ہفتے تک میں اس مسجد میں نماز پڑھتا رہا تو ان سے بڑی دوستی ہو گئی۔ تو ایک دن مجھ سے کہنے لگے بڑی حیرت کے ساتھ کہ بہت عجیب سا لگتا ہے، بہت سارے لوگ ایسے ملتے ہیں جو حافظ قرآن ہوتے ہیں، ان سے قرآن سنو تو اتنا عمدہ قرآن پڑھتے ہیں، اور جب ان سے عربی میں کوئی بات کرو تو ان کو ایک لفظ بھی عربی نہیں آتی، صرف قرآن پڑھنا سیکھ لیتے ہیں اور عربی زبان نہیں سیکھتے۔ میں نے کہا آپ
دوسری نظر سے دیکھ رہے ہیں، اس کو صحیح نظر سے دیکھیے، یہ قرآن پاک کا معجزہ ہے۔ کیا دنیا میں دوسری کوئی ایسی کتاب ہے جس کی زبان کو نہ سمجھنے والا اس کتاب کا حافظ ہو سکے؟ جس کی زبان کو نہ سمجھنے والا اس کتاب کا صحیح تلفظ کر سکے اور صحیح پڑھ سکے؟ یہ قرآن پاک کا معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا انتظام فرمایا ہے، تو اللہ نے یہ قرآن کا معجزہ دکھایا ہے کہ ہم حفاظت کرنے کے لیے اس کے بھی محتاج نہیں ہے کہ جس کو ہم حفاظت کے لیے استعمال کریں وہ اس کی زبان سے بھی واقف ہو، وہ زبان جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، وہ اردو بولنے والا ہو، وہ انگریزی بولنے والا ہو، وہ فارسی بولنے والا ہو، وہ دنیا کی کوئی زبان بولنے والا ہو، ہم اس کو بھی استعمال کرتے ہیں قرآن کے لیے، اور وہ قرآن پڑھتا ہے اور اہل زبان کی طرح پڑھتا ہے۔ اس کی تلاوت کو سن کر کے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ قرآن کی زبان پڑھے گا۔ وہ بڑی زور سے چونکے اور انہوں نے کہا اللہ آپ کو جزائے خیر دے، واقعی اس انداز سے تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا، واقعی یہ تو قرآن پاک کا معجزہ ہے۔ میں نے کہا اس طرح سوچ لیا یہ قرآن کا معجزہ ہے، دنیا کی کسی زبان کی کسی کتاب کے لیے یہ ممکن نہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمایا، اور جس کو اللہ تعالیٰ استعمال فرماتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ اس طرح نوازتے ہیں وہ قرآن کی زبان جانتا ہے، زبان بھی جانتا ہو، قرآن کے علوم سے بھی واقف ہو، اور قرآن کے معارف کا وہ عالم بھی ہو، تو کیا کہنے، تب تو نور علی نور ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سارے بچوں کو قرآن کے علوم بھی پڑھا دے اور قرآن کی زبان بھی سکھا دے، لیکن اگر کسی شخص نے صرف قرآن کے الفاظ بھی یاد کر لیے ہیں اور وہ حافظ قرآن ہے تو اللہ کے انعام سے نہ وہ محروم رہے گا نہ اس کا خاندان محروم رہے گا۔ ایک اگلی بات کہہ کر میں اس وقت اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ میں پہلے سے ذمہ داران سے معذرت پیش کر چکا ہوں کیونکہ مجھے ابھی فوراً سفر کرنا ہے۔ تو 8 بجے میں کتنی دیر لگے گی؟ آخری بات میں عرض کروں، اللہ تعالیٰ کا ایک اصول بتلایا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ارشاد فرمایا الدال علی الخیر کفاعلہ، جو بھلائی کا راستہ دکھاتا ہے اسے بھی بھلائی کرنے والے کی طرح اجر ملتا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی من سن سنتا حسنتا فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا، جو کوئی اچھا کام چھوڑ کر جاتا ہے دنیا میں اسے اس کا بھی اجر ملتا ہے، اور جو بعد میں اس پر عمل کرے اس کا بھی اجر ملتا ہے۔ مدرسہ چل سکتا تھا آپ کے تعاون کے بغیر، تو چونکہ دنیا دارالاسباب ہے، آپ کے تعاون کے بغیر مدرسہ نہیں چلتا، اس لیے کہ یہ اساتذہ بیچارے جب انہوں نے اپنا سارا وقت لگا دیا ان بچوں کو پڑھانے کے لیے تو ان کے گھر میں چولہا کیسے جلے گا؟ اور اگر وہ اپنے گھر کے چولہے کی فکر کر لیں تو ان بچوں کو کون پڑھائے گا؟ اس کا اللہ تعالیٰ نے جو انتظام کیا کہ آپ کے بچوں کی فکر کریں، آپ ان کے گھر کے چولہے کی فکر کریں، یہ آپ کے بچوں کی فکر کریں، آپ ان کے بچوں کی فکر کریں، یہ آپ کی نسلوں کو تیار کریں، آپ ان کی حفاظت کریں۔ اس طرح دنیا میں کام چلتا ہے، اور یہ کام صرف اس طرح مدرسوں میں نہیں چلتا۔ آپ کے ساتھ مدرسے کو چندے سے چلتے ہیں، ہمارا وزیر اعظم بھی چندے سے بنتا ہے، ملک کا صدر بھی چندے سے بنتا ہے، پارلیمنٹ کے ممبران بھی چندے سے بنتے ہیں۔ جو حکومت جو ٹیکس وصول کرتی ہے یہ ایک جبری چندہ ہی تو ہے۔ تو دنیا کا نظام ہی اسی طرح چلتا ہے، ہر آدمی ہر کام نہیں کر سکتا ہے۔ بالکل دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں کہ یہ سانسد کو ان کو تو چندے سے تنخواہ ملتی ہے، وزیر اعظم کو بھی چندے سے ہی تنخواہ ملتی ہے، صدر جمہوریہ کو بھی چندے سے ہی تنخواہ ملتی ہے، آپ کے صوبے کے وزیر اعلیٰ کو بھی چندے سے ہی تنخواہ ملتی ہے، اور آپ کے پارلیمنٹ اور اسمبلی کے سارے ممبران کو بھی چندے سے ہی تنخواہ ملتی ہے۔ یہی نظام عالم ہے۔ تو جب یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے
اور ایک دوسرے کے تعاون کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا. تو پھر اطمینان رکھیے کہ اگر آپ نے بھی تقوی کی زندگی گزاری اور آپ نے بھی اللہ کا کہنا مانا تو آپ نے جب اس مدرسے کا تعاون کیا تو یہ بچے ساری زندگی جتنی تلاوت کریں گے، جتنا قرآن پڑھیں گے اور جتنا قرآن پڑھائیں گے اور لوگوں کو جتنا دین سکھائیں گے، ہر تعاون کرنے والے کو اس میں پورا پورا اجر ملے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے. یہ ہے مدارس، یہ ہے مساجد، یہ ہے مساجد، یہ دین کی حفاظت کا انتظام جو اللہ کی طرف سے کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر کے لیے استعمال کرے اور شر کے لیے استعمال ہونے سے بچا دے. اپنے لیے بھی فکر کرنی چاہیے، اپنے بچوں کے لیے بھی فکر کرنی چاہیے، اپنی نسلوں کے لیے بھی فکر کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شر کے لیے استعمال نہ کرے. میں نے درمیان میں ایک بات کہی تھی کہ اگر کوئی عیسائی اخلاص کے ساتھ انجیل پر عمل کرنا چاہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا. میں ایک واقعہ سنا دیتا ہوں آپ کو. ایک مرتبہ انڈمان جانا ہوا، پورٹ بلیئر. وہاں ایک بڑے سرکاری آفیسر سے ملاقات ہوئی جو کرسچن تھے، عیسائی تھے لیکن بہت پڑھے لکھے تھے، بڑے پولیس آفیسر تھے اور ان کا انجیل کا بڑا اچھا مطالعہ، بائبل کا بڑا اچھا مطالعہ تھا اور قرآن کا بھی اچھا خاصا مطالعہ تھا. وقت کم تھا، میں ان سے بات کرنے لگا تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیے وقت بہت تھوڑا ہے، میں آپ سے 2-3 سوالات کروں گا. آپ پولیس آفیسر ہیں، مجھے بحیثیت پولیس آفیسر بتلائیے اگر آپ کسی کا بیان نوٹ کریں اور اس میں آپ کو یقین سے معلوم ہو جائے کہ یہ 2 جگہ یا 3 جگہ جھوٹ بولا ہے تو پورا بیان آپ کی نظر میں معتبر ہوگا یا مشکوک ہوگا؟ تو انہوں نے کہا بالکل پورا بیان مشکوک ہو جائے. اب ہر لفظ کے لیے آپ کو جھوٹ کی دلیل نہیں تلاش کرنی پڑے گی، پورا بیان مشکوک ہو جائے گا. پہلے کہ ہاں مشکوک ہو جائے گا. میں نے کہا آپ بائبل کے اسکالر ہیں، آپ مجھے ایمانداری سے بتلائیے بائبل میں تحریف ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ پہلے کہ بالکل ہوئی ہے. میں نے کہا پھر بحیثیت پولیس آفیسر آپ بتلائیے کہ بائبل معتبر ہے یا مشکوک؟ وہ چپ. بحیثیت کرسچن نہیں، بحیثیت پولیس آفیسر آپ بتلائیے مشکوک ہے یا معتبر؟ پہلے کہ بالکل مشکوک ہے. میں نے کہا کتاب تو بچی نہیں ہے آپ کے پاس، کاہے پر عمل کرو؟ کتاب تو مشکوک ہو. زندگی گزارنے کے لیے ہدایت کے واسطے 2 چیزیں ضروری ہوتی ہیں، اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی کی سیرت. آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں کیا معلوم ہے؟ حضرت عیسیٰ کی زندگی کے 30 سال آپ کو معلوم ہے؟ کہہ لے کہ نہیں معلوم. نے کہا 3 سالوں میں آپ کو ایک پہاڑی کا باز، ایک آسمانی دسترخوان اور 1-2 واقعات ان کے علاوہ اور کیا معلوم ہے؟ تو اب چپ. کیا ہے آپ کے پاس؟ نہ آپ کے پاس کتاب ہے، نہ آپ کے پاس پیغمبر کی زندگی ہے. تو آپ عمل کیسے کر سکتے ہیں؟ جنت میں کیسے گئے؟ اور اگر آپ کو انجیل چاہیے تو ہم اس کا پتہ بتا دیں کہاں ملے. اور اگر آپ کو حضرت عیسیٰ کی زندگی چاہیے، سیرت چاہیے تو ہم بتا دیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو انجیل سے اور حضرت عیسیٰ سے کاٹنے نہیں آئے ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو حضرت عیسیٰ سے اور انجیل سے جوڑنے آئے ہیں. ابھی اگر آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ لیں آپ حضرت عیسیٰ سے جڑ جائیں گے. ابھی اگر آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیں آپ کو انجیل مل جائے گی. اس لیے کہ انجیل میں کیا تھا؟ اللہ نے فرمایا وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ. یہی قرآن ہے جو پچھلی ساری کتابوں میں تھا. ساری کتابوں کی بنیادی تعلیم وہی تھی جو قرآن میں ہے، اور جو تعلیمات نہیں رہی ان کی اب ضرورت نہیں رہے گی، وہ منسوخ ہو گئی. پھر میں نے مجھے کیا ارادہ ہے؟ جوڑنا ہے انجیل سے اور حضرت عیسیٰ سے. کہنے کے بالکل مجھے جوڑنا ہے. سچا آدمی تھا، بالکل مجھے جوڑنا ہے. مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ دیجئے. اور 15 منٹ کے اندر وہ پولیس آفیسر کلمہ پڑھ کر کے اپنے آپ کو بدل کر کے دل. ہم دنیا کے کسی بھی انسان سے یہ کہنے کی پوزیشن میں اسی لیے ہے نا کہ کسی کے پاس بھی کتاب محفوظ رہی ہے اور کسی کے پاس بھی کسی پیغمبر کی زندگی محفوظ رہی. یہ ہدایت کے لیے ضروری تھا. اور قرآن محفوظ رہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت محفوظ رہے، یہ بھی ہدایت کے لیے محفوظ ہے. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی انتظام فرمایا. بڑے خوش نصیب ہیں یہ اساتذہ جن کو اللہ نے اس کام کے لیے منتخب کیا.
بہت خوش نصیب ہیں یہ طلبہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے منتخب کیا، اور بہت خوش نصیب ہیں آپ سب جن کے پیسے کو اللہ نے اس کام کے لیے منتخب کیا، جن کو تعاون کرنے کے اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی۔ اللہ توفیق کی ارزانی ہمیشہ باقی رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔